خوش آمدید۔ بیلاگ میں آج ہم اس نشست میں بات کریں گے جو وزیر اعظم پاکستان نے مصالحتی کمیٹی بنائی ہے طالبان سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے میں قوم کو دو چیزوں کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آج وزیر اعظم 6 مہینے بعد ایوان میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے تقریر بھی کی، تو ایک تو اس حوالے سے مبارکباد، اور دوسری مبارکباد اس حوالے سے کہ اب چونکہ بات چیت کا عمل شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد اس قوم کا جو ہے واپسی کا سفر باغ عدن کی طرف جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ تقریر کے حوالے سے کچھ اگر میں اقتباسات پیش کر دوں آپ کو، جناب وزیر اعظم نے کہا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو لوگ عوام کے جان و مال سے کھیل رہے ہیں وہ کس حد تک اسلامی اقدار اور تعلیمات کی پیروی کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم دہشت گردی کا یہ عذاب گزشتہ 14 سال سے برداشت کر رہی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایک غیر آئینی حکومت اور ایک آمر کے فیصلوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے پاکستان کو فساد کا گھر بنا دیا۔ اس میں یہ بھی سوال اٹھایا جائے گا کہ اگر یہ آمر جو ہے وہ نہ آتے اور اگر جناب نواز شریف صاحب کی حکومت ہی ہوتی اس زمانے میں تو پھر جو ہے اس فون کال کے جواب میں معاملہ کیا ہوتا، اس کے اوپر پروگرام میں بات کریں گے۔ پھر آگے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس کے باوجود ہم نے ایسے عناصر کو موقع دیا کہ وہ امن کا راستہ اختیار کریں۔ یعنی اس بات سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ریاست نے جو ہے وہ شعوری طور پہ یہ ان کو اختیار دیا تھا کہ آپ یہ کرتے جائیں لیکن ہم آپ کو امن کا راستہ دیں گے۔ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے علم ہے کہ اگر آج ریاست طاقت کے ساتھ دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا چاہے تو پوری قوم اس کی پشت پر کھڑی ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست دہشت گردوں کا قوت سے مقابلہ کرنا چاہے تو پوری قوم یقیناً جو ہے ریاست کی پشت پر نہیں کھڑی ہوگی۔ ایک وجہ جو ہے آج دن تک اس دہشت گردی کو ختم نہ کر سکنے کی وہ انتہا پسندی ہے جو اس قوم کی اور معاشرت کی رگوں میں سرایت کر چکی ہے۔ اس لیے معذرت کے ساتھ وزیر اعظم صاحب سے وہ یہ مصالحتی کمیٹی بھی اسی لیے انہوں نے بنائی ہے اور بات چیت کا عمل بھی اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ قوت کے استعمال سے ان کو خوف ہے کہ شاید یہ معاملہ آگے نہ چل پائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی وارداتوں کو فوری طور پر بند کر دیا جانا چاہیے، مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ تو ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے، لیکن اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت جو مہمان ہیں ان میں رستم شاہ مومن صاحب ہیں جو پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں، اور اس مصالحتی کمیٹی جو 4 رکنی مصالحتی کمیٹی ہے اس میں سے ایک کے ممبر بھی ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پروگرام سے پہلے جب ان سے بات کی تو اس وقت تک انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ اس مصالحتی کمیٹی کے ممبر ہیں۔ ہمارے ساتھ جان اچکزئی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں جو کہ اس پروگرام میں پہلے بھی بہت دفعہ آ چکے ہیں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ترجمان ہیں۔ معید یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس جو ہے واشنگٹن میں اس میں ساؤتھ ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں، اور فواد چودھری صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ابتدائیہ آپ نے سن لیا، مہمانوں کا تعارف میں نے کرا دیا، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ خوش آمدید۔ بیلاگ میں بات ہو رہی ہے جو وزیر اعظم نے آج مصالحتی کمیٹی بنائی۔ معید یوسف صاحب، واشنگٹن میں دیکھتے ہیں آپ، وہاں پہ کانگریس کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی ہے، پاکستان امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بھی آپ نظر رکھتے ہیں، یہ جو معاملہ ہے یہ کہاں جائے گا؟ میرا خیال ہے سوال یہ نہیں کہ واشنگٹن میں کیا سوچ اور کہاں جائے گا، سوال یہ ہے کہ یہاں کہاں جائے گا۔ یہاں پہ کہاں جائے گا، یہی میرا سوال تھا۔ یہاں پہ میرا خیال ہے کوشش اب ہوگی۔ دیکھیں ایک تو یہ بات تھی کہ کوئی کلیئرٹی نہیں تھی اس چیز پہ، بار بار بات ہو رہی تھی، بات چیت کون کر رہا ہے، ہو رہی نہیں ہو رہی، تو ایک اب کم از کم یہ کلیئرٹی آئی ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے وزیر اعظم صاحب نے جو بات کرے گی۔ اب دوسری بات یہ کہ کیا بات کرنی ہے، پیرامیٹر کیا ہے، کتنے وقت میں ہونی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ تو ایک خطرہ تو یہ ہے کہ کمیٹی بن گئی اور پتہ نہیں، یہ ابھی تک انہوں نے بتایا نہیں، پتہ نہیں۔ اچھا، ان کو ابھی پتہ بھی نہیں، میرا نہیں خیال کسی کو بھی۔ اب مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ کمیٹی بن گئی، اب 8 مہینے یہ ہم کوشش کریں گے کہ پتہ چل جائے۔ تو یا تو یہ کہ اس کے بعد فوراً ایک پیرامیٹرز آئیں، پتہ چلے کہ کیا بات چیت کس ضمن میں ہونی ہے، کیا وقت لگے گا، پھر شاید میرا خیال ہے آپ یہ پروسیس چلا کے دیکھ لیں کہاں تک جاتا ہے۔ اگر کوئی بات نکلتی ہے تو ٹھیک ہے،
ورنہ پھر آپ کو عوام کو لانا پڑے گا اس کے پیچھے. اس وقت تک جو ہے 8-10 مہینے کا موقع ان کو مل جائے گا. شمالی وزیرستان میں آپریشن جو ہے وہ نہیں ہوگا اور وہ اپنی قوت جو ہے وہ بڑھاتے چلے جائیں گے. اتمام حجت ہو رہا ہے یہ جان صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ لوگوں کا اور تحریک انصاف کا منہ بند کرنے کے لیے کیا گیا ہے یا اس میں کس کے پیچھے کوئی اصل بھی حقیقت ہے؟ میرے خیال میں یہ خوش آئند ہے کہ امن کو ایک دفعہ پھر موقع دیا جا رہا ہے. ایک دفعہ پھر یہ ضرور ہے, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج تک دیا نہیں گیا. آج بہت سے لوگوں کا میرے خیال میں توقع یہی تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اعلان جنگ کریں گے اور ملٹری آپریشن کی طرف جائیں گے, لیکن اس کے برعکس انہوں نے کہا کہ ہم یہ کمیٹی بنا رہے ہیں. اب یہ کمیٹی جو ہے کہاں تک افیکٹو ہوگی یہ اپنی جگہ پہ ہماری اور آپ کی رائے ہو سکتی ہے, اور یہ کہ یہ ڈیلیور کر سکے گی یا یہ کتنا جو ہے افیکٹو کوشش ہے, اس پہ رائے ہر کوئی دے سکتا ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک اور کوشش کی جا رہی ہے جو میرے خیال میں ایک خوش آئند بات ہے, کیونکہ آپ سب کا گول. ٹھیک ہے, لیٹ می جسٹ ٹیک اے کوئک راؤنڈ. فواد چودھری صاحب, ایک اور کوشش کی جا رہی ہے, اس کا مطلب ہے پہلے بھی کوششیں ہوئی تھیں, اگر پچھلی ناکام ہوئی تو یہ کس طرح کامیاب ہوگی؟ دیکھیں جس 5 جون کو نواز شریف صاحب نے حلف لیا تھا, 5 جون کے بعد اب تک تقریباً 9 مہینوں میں 2500 حملے ہوئے ہیں اور اب 3300 لوگ ہمارے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. اب مجھے آپ بتائیے کہ پہلے تو نواز شریف صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ 9 مہینے میں جو یہ لوگ سارے شہید ہوئے ہیں ان کا ہم لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں, آپ کے انیکشن کے اوپر, یا ہم کیا آپ نے ہمیں بتائیں کہ پیچھے آپ نے کیا کیا, جو مذاکرات اے پی سی نے شروع کیے تھے وہ کہاں پر پہنچے اور کیا ان کا سٹرکچر تھا؟ نہیں وہ تو شروع ہی نہیں ہوئے نا, خوف زیادہ ہے, وہ تو شروع ہی نہیں ہوئے جو نہیں. چودھری نثار صاحب نے تو پریس کانفرنس کی نہیں, لیکن اس میں تو امریکہ نے ڈرون مار دیا نا ان مذاکرات پہ. جو ڈسکورس ہے وہ یہ ہے, ہمیں بتاتے نا, بیانیہ یہ ہے. دوسرا اجاز میری بات جو بات میں کہ مکمل کرنا, نہیں ایک سیکنڈ, میں یہ کہہ رہا ہوں چودھری صاحب کے بیانیہ یہ ہے پاکستان میں کہ بشمول چودھری نثار صاحب کے کہ وہ جو مذاکرات تھے ان کو امریکہ نے تباہ کر دیا ڈرون مار کے حکیم اللہ محسود پہ. اچھا, ڈرون حملوں میں 41% جو ہے ابھی کمی آئی ہے اور جو ہماری ٹیررزم ہے اس میں 39% اضافہ ہوا ہے, وہ پھر ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی. ابھی جو میرا خوف ہے زیادہ وہ یہ خوف ہے کہ یہ کریں گے یہ, کیونکہ نواز شریف صاحب وغیرہ اس طرح کی چلاکیوں پہ پہلے بلیو کرتے ہیں کہ ادھر سے فوج کو کہہ دیں کہ آپ ایکشن کریں اور ادھر سے سیاسی حمایت ان کی پنڈولم میں رہے گی, کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ سب سے خوفناک پالیسی ہوگی جو کوئی بھی پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج لے سکتی ہے. ہمارے جو آپریشن فیل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسی لیے فیل ہو رہے ہیں کہ فوج کو سیاسی حمایت نہیں ملتی, فوج وہاں پہ چلی جائے گی, ایکشن کرے گی, فوجی حمایت کا ویکیوم ہوگا اور بالکل ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. دس از دا ورسٹ تھنگ پاکستان کین ڈو ٹو ٹیکل دس پرابلم. میری جو ہنچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ابھی جو بنی ہے چاروں کی, رستم محمد صاحب اس میں ہیں, باقی جو عرفان صدیقی صاحب وغیرہ ہے, فرینکلی وہ نواز شریف صاحب سے ظاہر ہے ان کا پرانا تعلق ہے کہ انہوں نے وہ اپنے ذاتی لوگوں پہ بنائی ہے کمیٹی, لیکن افیکٹونیس آف دی کمیٹی کا تو ظاہر ہے کہ کوئی اتنا یہ رابطہ کار تو ضرور ہو سکتے ہیں, افیکٹونیس آف دی کمیٹی. ٹھیک ہے, مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ فوج کو آنکھ مار دیں گے آپریشن کرنے کے لیے اور پیچھے سے سیاسی حمایت وڈرا کر لیں گے. اوکے ٹھیک ہے, میں ذرا رستم شاہ مومن صاحب کی طرف جاتا ہوں. رستم شاہ سے ہمارا رابطہ ابھی نہیں ہے, یہ بتائیے کہ محیط جو بات ہو رہی ہے, 2 باتیں ہوئی یہاں پہ. ایک جو انہوں نے کی جان محمد اچکزئی نے کہ جی ایک دفعہ اور کوشش ہو رہی ہے, اس کا مطلب پہلے بھی کوشش ہوئی جو ناکام ہوئی. دوسرا جو یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ادھر آنکھ مار دیں گے کہ آپریشن کرو, ادھر کچھ جو ہے نا آگے پیچھے ہوتا رہے گا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمت عملی درست نہیں ہے. آپ ان 2 باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ متفق نہیں ہوں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے اگر پہلے کوئی کوشش کی گئی اور وہ کامیاب نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوبارہ نہیں کر سکتے, اس میں آپ کو تبدیلی لانی پڑے گی. نہیں, میرا سوال اس حوالے سے نہیں تھا کہ اگر پہلے ہوئی تو دوبارہ آپ نہیں کر سکتے. میرا سوال 2 حوالوں سے تھا. ایک تو یہ کہ یہ تحریک انصاف کا موقف رہا ہے کہ جی یہ آج دن تک بات چیت نہیں ہوئی, کوئی کوشش نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, جو کہ حقیقتاً غلط بات ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہوئی ہے تو اب والی میں اور پچھلی والی میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس کا جواب میں صرف آپ کو تب دے سکتا ہوں اگر ہمیں پتا ہو کہ پچھلی میں کیا ہوا ہے. کسی کو نہیں پتا, ٹھیک, کوئی کہتا ہوئی, کوئی کہتا نہیں ہوئی, ہمیں پتا ہی نہیں ہے. سو اس لیے مالاکنڈ میں ہمیں پتا ہے نظام عدل اور وہ سارا کچھ. نہیں دیکھیے پیس ڈیل تو آپ کی 2004 سے چل رہی ہے, وہ تو شکائی سے لے کے کہاں تک آپ پہنچے وہ بات نہیں. یہ بات ہے اس وقت ٹی ٹی پی سے ڈائریکٹلی یہ کہنا کہ آپ اپنی جو انسرجنسی ہے اس کو ختم کریں. یہ وہ مذاکرات ہیں جو امریکہ افغان طالبان سے کر رہا ہے, اس نوعیت کے ہیں, حالانکہ امریکہ ایک باہر سے آئی ہوئی بیرونی
जहां तक बात है कि वो इधर आंख मार देंगे, मेरे नजदीक ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता ये है कि इस कमेटी को कहा जाएगा कि कोशिश करें। बहुत जल्द आपको ये पता चलेगा कि तालिबान कहेंगे इस कमेटी के उस बंदे से मैं बात नहीं करता, मुझे ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, और फिर वो इनिशिएटिव लेंगे और कहेंगे हम तो पूरी तरह तैयार थे, रियासत ही तैयार। रियासत। अच्छा, इस बात के ऊपर चूंकि रुस्तम साहब हमारे साथ हैं, रुस्तम शाह साहब, ये आपने बात सुनी जो मोईद यूसुफ कह रहे हैं कि कुछ देर के बाद जो है वो तालिबान कहेंगे हमें फलाना बंदा कमेटी का नहीं पसंद, फलाना नहीं पसंद। एक तो ये इस हवाले से, और दूसरा ये बताइए कि अब जो आप इस कमेटी का हिस्सा बन गए हैं, तो ये कमेटी आपस में बैठ के मुशावरत करेगी और एक लाया अमल तैयार करेगी, किस तरीके से ये आगे मामला जाएगा? देखिए एजाज साहब, पहली बात यह है कि हमें एजम्पशंस पे नहीं जाना चाहिए, हाइपोथेसिस पे एजम्पशंस पे नहीं जाना चाहिए। एक खुले दिल से इखलास के साथ एक कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। वजह उसकी ये है कि डीप डिस्ट्रस्ट है दोनों तरफ से, शकूक व शुबहात बहुत हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो भी कमेटी होगी, ये या कोई और, उसको एक एक्सटेंसिव वाइड मैंडेट दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि उस मैंडेट के फ्रेमवर्क के अंदर उस कमेटी को आपने फ्लेक्सिबिलिटी देनी होगी, वो अपना रास्ता खुद बनाएगी, रास्ता खुद तय करेगी। तीसरी बात यह है कि हुकूमत को इसकी मुकम्मल कंसिस्टेंट सपोर्ट करना होगी। और चौथी बात यह है कि ये गारंटी करानी होगी कि जो भी बातचीत होती है, अगर उसके नतीजे के तौर पे कोई कंसेंसस इस्टेब्लिश होता है, कोई कन्वर्जेंस ऑफ परसेप्शन होता है, तो उसको जो है वो चलने दिया जाएगा और हुकूमत जो भी फैसले होंगे उनकी पासदारी करेगी। जो 2-3 अहम इश्यूज हैं उन पे हुकूमत को अपना मौक़िफ़ पहले से तैयार रखना होगा। वो कह रहे हैं कि जो कैदी हैं उन तक, जान साहब, वो कैदी अगर जिनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मसलन 265 हैं जो कि तख्ता-ए-दार पे हैं क्योंकि उनके खिलाफ जो है ना मुख्तलिफ अदालतों में साबित हुआ, उसके अलावा और हैं जिनके केसेस चल रहे हैं जो दहशतगर्दी के वाक़यात में पकड़े गए, अगर वो ये डिमांड करते हैं, उन्होंने की है पहले भी, तो रियासत को क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल में हम इस हवाले से बहुत क्लियर हैं। एक वो लोग हैं जिनको शक की बुनियाद पे पकड़ा गया, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई सबूत नहीं है, और ऐसे ही राउंडेड, जिस तरह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की एक वतीरा रहा है कि वो एक प्रिवेंट करने के लिए भी लोगों को हिफ्ज़ अमन के लिए रखते हैं, उन लोगों को जो है, जो इनोसेंट है, रिहा कर देना चाहिए। जो ह्यूमरस क्राइम में मुलविस हैं, वो तकरीबन 1200 से कितने लोग हैं प्लस हैं, उनको जो है उस वक्त तक आप रिलीज नहीं कर सकते जब तक एक ओवरऑल पैकेज या एग्रीमेंट नहीं होता इनके साथ, क्योंकि दो किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जो आज नहीं, लेकिन ये है कि अगर हो जाता है तो वो उन तमाम भयानक जराइम के बावजूद उनको छोड़ देना चाहिए हमें। अगर फाइनल स्टेटस एग्रीमेंट में एमनेस्टी, जनरल एमनेस्टी आएगी, तो इसमें आप तो क्या देंगे? उन्होंने जो हजारों लोग मारे हैं वो उनका क्या होगा? जनरल एमनेस्टी जब एक रियासत बागियों को देती है, तो चाहे नहीं, बागियों को या दहशतगर्दों को, दोनों नॉमेनक्लेचर जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुजरमों को नहीं, ये दोनों नॉमेनक्लेचर्स में बहुत फर्क है। हमारे इस हिसाब में आप इसको दहशतगर्द कहें, बागी कहें, उनकी आइडियोलॉजी है। अच्छा चले, ओके, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे। मैं सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दे दे। जो बंदा बाजार में बॉम्ब प्लांट करता है, जिसके बाद यानी चर्च के ऊपर जो हमला हुआ, किस्सा खानी बाजार में जो हुआ, उसको आप बागी कहेंगे या दहशतगर्द कहेंगे? मैं समझता हूं अगर टीटीपी के साथ है वो इंसर्जेंसी है, और ये उनका मेथोडोलॉजी है जो हम अप्रूव नहीं करते, वी कंडेम दैट 100%। लेकिन इसलिए वो दहशतगर्द नहीं है, वो दहशतगर्द है, टेररिज्म है, ये इसमें कोई ब्लैंकेट नहीं है। लेकिन तो फिर उसको एमनेस्टी में कैसे शामिल किया जाए? अच्छा, अगर ये सिंपल लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, एक क्रिमिनल एक्ट है, एक आदमी करता है, तो ठीक है। नहीं, आप सवाल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसको टैकल नहीं कर रहे। आप एक कौमी डिजास्टर को, एक नेशनल जिस लेवल की कंफ्लिक्ट मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, अच्छा आप ये कह रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर एक इनके साथ कोई मुआहिदा हो जाता है तो अगले जो उन्होंने 60,000 बंदे मारने थे, उनको बचाने के लिए अगर पिछले 30 या 40,000 का खून उनको माफ कर दिया जाए तो वो मुनासिब है। अगर आप रियल वर्ल्ड में ले रहे हैं, अगर आप रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, अगर आप मसले को हल करना चाहते हैं, तो फिर इस तरह करना चाहिए। एक आदमी को तो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन के अलावा दुनिया में कोई और मिसाल नहीं। अच्छा चले, ओके, मैं इस सवाल पे मोईद साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन मैं जरा रुस्तम शाह मोहम्मद साहब की तरफ दोबारा जाऊं।
شاہ صاحب آپ بات کر رہے تھے، ایک تو آپ نے پھر ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، آپ نے کہا کہ جو قیدیوں کا ان کا جو موقف ہے اس کے اوپر ریاست کو ایک واضح جو ہے نا وہ رکھنی ہوگی اپنا پوائنٹ آف ویو. اس کے علاوہ جو 2 اور ڈیمانڈز ہیں ان کے بارے میں بتائیے. تیسری بات جو ہے جو کمپنسیشن ہے، جن لوگوں نے سفر کیا ہے، جن کی املاک تباہ ہوئی ہیں، جن کے دیہات اور مکانات تباہ ہو گئے ہیں، ان کو کمپنسیشن کیسے دیا جائے. چوتھی بات جو ہے اگر ہر ایک ایجنسی کے لیول پہ، ایجنسی کی سطح پہ آپ کے امن مذاکرات کامیاب ہو جائیں تو پھر وہاں سے آرمی کا، ملٹری کا جو مرحلہ وار انخلا ہے اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں. یہ 4 باتیں اہم ہیں. وہاں شریعت کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. آج تک ٹرائبل ایریا میں کسی گروہ نے، کسی پارٹی نے، کسی تنظیم نے شریعت کا مطالبہ نہیں کیا، نہ انگریزوں کے دور میں نہ پاکستان کے دور میں. وجہ اس کی سمپل ہے کہ جو 70% انیکسیسیبل ایریا، ٹرائبل ٹیریٹری جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پہ ان کا اپنا رواج چلتا ہے. چاہے رواج چلائیں چاہے شریعت چلائیں، کسی نے روکا نہیں ہے. جو ایکسیسیبل ایریا ہے جہاں پہ فورٹس ہیں، گیریزن ہیں، اسپتال ہیں، اسکول ہیں، کالج ہے، سڑک ہیں، گریڈ اسٹیشن ہیں، ان کو ایڈمنسٹریٹ ایریا کہتے ہیں. وہاں پاکستانی لاس پہلے بھی اپلائی ہوتے تھے اور آئندہ بھی اپلائی ہوتے رہیں گے. وہاں مسائل کچھ اور ہیں. جو ڈرون کا مسئلہ ہے اس میں ان کی اپنی پوزیشن واضح کر دی جائے گی کہ ڈرون کے مسئلے میں کس حد تک حکومت جا سکتی ہے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ اتنے لوگوں کو مارا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اوور سمپلیفائڈ اسٹیٹمنٹ ہے. 40-30 ہزار لوگوں کو ٹرائبل ایریا میں بھی مارا گیا ہے، وہاں بھی دیہات کو مسمار کیا گیا ہے، ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. 16 لاکھ لوگ وہاں سے مہاجر بن کے آج بھی اپنے وطن سے باہر ہیں. وہاں بھی جو نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ ٹیلی فون کا نظام چل رہا ہے، انفراسٹرکچر وہاں بھی تباہ ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمپلیکس وہ ایشو ہے. اس کو ایسے کہ انہوں نے اتنے کنہوں نے یہ جرائم کیے، آیا کون کون لوگ انوالو تھے. اور میں اپنی 35 سالہ ایڈمنسٹریشن کے تجربے کی بنیاد پہ آپ سے کہتا ہوں کہ جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں آپ سن کر حیران ہوں گے، آپ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ان میں سے اکثر کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں. چلے میں نے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے سے میں واپس آتا ہوں. اور رستم شاہ مومن صاحب نے کچھ جو باتیں کی جس میں ایک مجھے یہ تاثر ملا کہ ایک مورل ایکویولنس جو ہے وہ بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو یہاں پہ لوگ مرے تو پھر وہاں پہ بھی بہت سارے مرے. اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، بٹ آفٹر دس بریک. خوش آمدید. بات ہو رہی ہے مصالحتی کمیٹی کے حوالے سے. معید یوسف صاحب کوئکلی میں آپ کی طرف جاتا ہوں. ایک سوال جو میں نے آپ کو پاک کیا تھا جو ان سے بات ہو رہی تھی جان صاحب سے، دوسرا جو اضافہ ہو گیا جو رستم شاہ مومن صاحب نے بات کی، ایک تو پیچیدگی کے حوالے سے، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق یہ ہے فوجوں کے انخلا کے حوالے سے. اس میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک ریاست کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ٹیریٹری میں جہاں پہ بھی میونسپل لا لے جانا چاہے وہ لے جا سکتی ہے؟ یہ بڑے انٹرسٹنگ اور پیچیدہ سوالات ہیں اور اسی لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ذرا ان کا جواب مجھے دیں. پہلی بات جو انہوں نے بات کی جان صاحب نے، اس سے تو میں بالکل متفق ہوں. آپ بالکل یہی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 60,000 بچانے کے لیے پچھلے 30,000 کی معافی ہے. جنرل ایمنیسٹی کا بالکل یہی کانسیپٹ ہے. اس کو آپ باغی کہیں، دہشت گرد کہیں. اگر سٹیٹ نے یہ فیصلہ کر لیا تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. پھر سٹیٹ کو جانا پڑے گا ان لوائقین کے پاس، ان 30,000 کے، اور ان سے ڈیل کرنا ہوگا کہ ان کو آپ نے کس طرح کمپنسیٹ کرنا ہے، وہ یہ بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے. یہ سٹیٹ کی سٹرینتھ کا فنکشن ہے. جہاں تک رستم شاہ صاحب کی بات ہے، دیکھیے یہ سٹیٹ کی سٹرینتھ کا فنکشن ہے کہ وہ ان کو منوا سکتے ہیں یا نہیں، منوا سکتے ہیں کہ نہیں. تو پہلا فنکشن سٹیٹ کی ویکنس کا ہے اور دوسرا سٹیٹ کی بالکل ایسے، بالکل ایسے. جہاں تک تعلق ہے یہ مورل ایکویولنس والی بات، دیکھیے پہلی بات تو یہ جو اس وقت اہم بات ہے، وہ شاید رستم شاہ صاحب بھی میرے سے اتفاق کریں گے، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ کمیٹی کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. ابھی تو یہ بیٹھے ہی نہیں ایز اے کمیٹی. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ 4 لوگ بیٹھیں گے، ان کو چودھری نثار صاحب اور وزیر اعظم صاحب کچھ بتائیں گے
اس میں پھر یہ پیرامیٹرز بنیں گے. وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان 4 میں سے کوئی کہے کہ یہ مجھے قبول نہیں ہے, یہ اس پہ تو بات نہیں. سو ابھی یہ ایک مرحلہ ہے. ضروری یہ ہے کہ آپ اتنی انفارمیشن ضرور دیتے رہیں میڈیا کے ذریعے عوام کو کہ یہ نہ لگے کہ یہ پھر سے 8 مہینے ہم بیٹھے رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ شاہ صاحب اور باقی بھی پھر مایوس ہو جائیں گے, کیونکہ آج سے ان کو بھی لوگ پوچھیں. نہیں, وہ تو آپ کی بات درست ہے, عمل کے حوالے سے تو آپ کی بات درست ہے, لیکن جو شاہ صاحب نے اس وقت بات کی ان اینڈ آف اٹ سیلف, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ کہنا کہ وہاں شریعت کا کبھی کوئی بات نہیں ہوئی, تو پھر جو وہ سٹیٹمنٹس میں پچھلے 5 سال سے پڑھ رہا ہوں یا وہ جھوٹ ہیں یا پھر وہ تو بار بات یہ ہو رہی ہے کہ یہاں شریعت ٹھیک نہیں ہے, ہم شریعت بلکہ پاکستان پورے میں ٹھیک نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور پاکستان کے باہر بھی. تو یہ تو بات غلط ہے. بڑا سمپل سا فارمولا ہے میرے نزدیک. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, ریاست جو ہے, اور دوسری سائڈ کو بھی کہہ دے کہ اب یہ بات نہیں چلے گی کہ یہ امریکہ کی غلطی ہے, یہ اس نے سیبوٹاج کیا, یہ اس نے کیا. میں آپ کے پروگرام سے پہلے ہی ابھی کسی عہدیدار سے بات کر رہا تھا, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. اگر ڈرون کے ساتھ سیبوٹاج ہوتا ہے, آپ کی ریاست کا میسج پھر بھی یہی ہے کہ وہ امریکہ نے مارا ہے, نہیں مارا, کسی نے مارا ہے, آپ نے بات کرنی ہے تو ریاست سے کریں, ورنہ ایٹ سم پوائنٹ آپ کو یہ گیو اپ کرنا پڑے گا. تو آپ وہ ٹائم باؤنڈ فیصلہ کیجئے, یہ نہ ہو کہ یہ 4 سال پروسیس چلتا رہے اور کسی کو کچھ پتا نہ ہو. یہ بھی یاد رکھیے, آپ نے اپنی فوجوں کو, جو جوان ہے اس کو تیار کیا ہوا ہے, وہ 6 مہینے سے بیٹھا ہے, اس کو کہا ہے آپ نے کہ ابھی بس ہم نے کچھ کرنا ہے, وہ روز پوچھ رہا ہے کہ جی بتائیں کرنا ہے یا میں گھر جاؤں. تو بہت سی اس میں پیچیدگیاں ہیں, ریاست کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا. ایک اور میں بات کر دوں, آج صبح جب تک وزیر اعظم صاحب نے تقریر نے کی, سب کا خیال تھا کہ وہ اعلان جنگ کر رہے ہیں, جان صاحب بھی ان لوگوں کا بھی جن کو پتا ہونا چاہیے تھا. تو یہ کہیں نہ کہیں ڈسکنیکٹ ہے, کہیں نہ کہیں ڈسکنیکٹ ہے, بہت ہی بڑا ڈسکنیکٹ ہے. میں ذرا فواد چودھری صاحب کی طرف بھی جاتا ہوں. فواد چودھری صاحب, آپ یہ گفتگو سن رہے تھے, رستم شاہ مومن صاحب نے بھی جو بات کی, موعید یوسف صاحب جو بات کر رہے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ ریاست نے اب فیصلہ کیا ہے کہ 60,000 کو بچانے کے لیے پچھلے 30,000 کی معافی دینی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے اعجاز, معید, اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے بڑے عرصے سے ان سارے معاملات کے اوپر. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلا مذاکرات تو بہرحال نہیں ہے, پہلی دفعہ 7 مذاکرات ہو چکے ہیں, اور ہر مذاکرات میں ہم نے ہی, اسٹیٹ نے ہی جو ہے وہ ان کو جگہ دی ہے. ابھی یہ رستم محمد صاحب نے جو باتیں کی ہیں, ایک تو دیکھیں 2 بنیادی جو شرائط ہیں طالبان کی, ایک تو یہ ہے کہ شریعت نافذ کرو, اور دوسرا امریکہ کی جنگ سے باہر ہو. اس کا ون لائنر یہ ہے کہ افغان طالبان کا ساتھ دیں اور 80 ملک جو نیٹو کے ان کے خلاف پاکستان ان کا ساتھی بن جائے. یہ 2 بنیادی شرائط ہیں. ان کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ ان سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے لوگ رہا کرو. بھئی ہمارے تو لوگ پہلے رہا کریں, جو سب سے پہلے شہباز تاثیر اور حیدر گیلانی کو تو رہا کریں, پھر باقی ہم رہائی کی طرف تو بعد کی باتیں ہیں وہ کر لیں, دیکھتے ہیں کیا ہوگا. وہ 2 بنیادی باتوں سے اگر وہ وڈرا کرتے ہیں. تیسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریاست کتنا کچھ اپنا ریسیڈ کرنے کو تیار ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز وہاں سے واپس بلا لیں, سیکیورٹی فورسز وہاں سے واپس بلا لیں گے, پیچھے کیا ہوگا کہ وہ ٹیریٹری طالبان کے حوالے ہو جائے گی. اب طالبان کے حوالے, وہاں کی پاپولیشن کو کیا پاکستان کی ریاست جو ہے وہ طالبان کے حوالے کرنے کو تیار ہے؟ میں تو کم از کم بالکل تیار نہیں ہوں. اسی طرح سے جو پاکستان کے لوگوں کے یہاں شہادتوں میں لوگ ملوث ہیں, کیا ہم ان کو اسکاٹ فری جانے دیں؟ میں بالکل تیار نہیں ہوں. مطلب بنیادی جو سب سے, اور تیسری جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ انٹر ریجنل پرابلم ہے. یہ صرف پاکستان کے اپنے بچے نہیں ہیں جو روزانہ آ کے ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں ان سے مذاکرات ہونے چاہیے. ہر ایک کو پتا ہے پاکستان کی افغانستان میں انٹرفیئرنس ہے, افغانستان کی پاکستان میں انٹرفیئرنس ہے. جب تک آپ کی علاقائی انٹر ریجنل سلوشن آپ تلاش نہیں کریں گے, صرف پاکستان تک لمیٹڈ نہ مسئلہ ہے نہ ہی اس کا سلوشن ہے. آپ کو پورا حل کرنا پڑے گا, اس وقت آپ آگے بڑھیں گے, ورنہ آپ پیچھے ہٹنا پڑے گا آپ کو. اوکے جان صاحب, کوئکلی بیکاز آئی وانٹ ٹو گو ٹو رستم شاہ مومن صاحب. میں صرف یہ کہوں گا, چودھری صاحب کی بات یہ صحیح ہے کہ ریجنل مسئلہ ہے, لیکن جب ان کو موقع ملے گا تو وہ اپنے لیوریجز ڈیولپ کریں گے اور مداخلت کریں گے. لہٰذا ہم نے ان گروپس کو علیحدہ کرنا ہے جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور جنوینلی ڈسپوز آف ہونا چاہتے ہیں. لہٰذا ان کی جو لیوریج ہے وہ کم ہو جائے گی, کمزور ہو جائے گی, وہ آئسولیٹ ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ فاٹا کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے. ہمارے آئین کے 4 کلاس جو ہیں وہاں پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. یہ قائد اعظم کے زمانے سے لے کر آج تک وہ آج بھی کا آئین میں حصہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ریفارم کرنی چاہیے یا نہیں. لہٰذا فوج کی وہاں پہ جو موجودگی آج ہے وہ پچھلی دہائیوں میں نہیں تھی. وہ ایک خاص پریشر کے تحت فوج وہاں پہ بھیجی گئی. لہٰذا جو فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے, جو دوسری فورسز ہیں, انہوں نے سیکورٹی وہاں پہ رکھا ہوا ہے. نہیں, یہ تو پشاور کور اور اس کی جو 2 فائٹنگ فارمیشن ہے, 2 ڈویژنز جو ہیں, ان کی ہمیشہ جو ذمہ داری ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر جو ہے جس کو ہم ڈیورینڈ لائن کہتے ہیں, فاٹا ہے, سیاسی فیصلے کے اور
मतलब वो हमेशा डिप्लॉयमेंट थी वहां पे, हमने भेज दिया। ये एक सेंसिटिव पॉलिटिकल मसला है। फाटा और आपका जैसे रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने भी कहा, दैट इज करेक्ट, कि आपका जो कबायली इलाका जाते हैं उसमें भी आपकी एक प्रोटेक्टेड टेरिटरी है, एक आपकी टीटी आपकी ट्राइबल टेरिटरी है। प्रोटेक्टेड टेरिटरी में तो हमेशा डिप्लॉयमेंट रही है। नहीं, मैं ट्राइबल टेरिटरी की बात कर रहा हूं। वहां पे जो है ये एक सेंसिटिव मसला है कि हम फौज डिप्लॉय करें। 50 साल से वहां पे जो है सिक्योरिटी का मसला में कभी नहीं रहा। जो हमारे रेगुलर फोर्सेज है वहां पे नहीं, इसलिए कि रियासत ने कभी देखे ना, ये देखे ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं रियासत ने कभी इंटरफेरेंस नहीं की थी। वो पहले जो पॉलिसी थी उसमें यही सारा लुच चला जा रहा था वहां पे, लेकिन रियासत को परवाही कोई नहीं थी। अब जब रियासत ने अपनी हकमियत जताने की कोशिश की तो उसका एक रद्द अमल आया। वहां पे फ्रंटियर कांस्टेबलरी थी जो सिर्फ लोकल आपके लॉ इन्फोर्समेंट वो सारे थे, और आपको मालूम है वहां पे एजेंट के अप्रूवल के बगैर एक परिंदा भी नहीं उड़ सकता था। ये हमारी लॉ इन्फोर्समेंट थी वहां पे, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक्सीलेंट वहां पे पीस था, लाइन ऑर्डर था। अच्छा, मैंने एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद रुस्तम शाह मोहम्मद साहब की तरफ जाता हूं, लेकिन एक बात है जान साहब, और इसमें रुस्तम शाह मोहम्मद साहब भी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि ये जो पूरा मामला है ना FCR का और रिवाज का और जिरगा सिस्टम का, इसके ऊपर पख्तूनों के अपने अंदर जो है इख्तलाफात हैं। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब का एक नुक्ता नज़र है और मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र उनके करीब है। खालिद अजीज साहब से आप पूछ लें, उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल फ़र्क है। और इसी तरह आप कुरैशी साहब की तरफ चले जाएं, शकील दुरानी साहब, सबके जो नुक्ता नज़र है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए ये भी एक अहम चीज़ है, इसको भी मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में बात करते हैं बट आफ्टर दिस ब्रेक। खुशामदीद बात हो रही है जो वज़ीर आज़म ने मुसालियती कमेटी बनाई उसके हवाले से किस तरीके से बातचीत का अमल बढ़ाया जाएगा आगे, और उस बातचीत से मुराद क्या है। शाह साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी, जो आपने बात की थी उसके जवाब में जो मोहित साहब ने कहा, उसके अलावा जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, इसको जरा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये जो एक मामला है कि क्या हमने कबायली इलाका जात को अजायब घर बना के रखना है और जो आज से 68 या 100 साल पहले मामला था वो उसी तरह चलता रहेगा। उसके अलावा ये, और इसका ताल्लुक जो है वो फौजों के इनखला से भी, और इसका ताल्लुक जो है वो म्युनिसिपल लॉ से भी है। और दूसरा मामला वही है जो आपने बात की, जिसका मैंने जिक्र किया, मॉरल इक्विवेलेंस का। ये जरा प्लीज बताइए कि इस हवाले से आप क्या कहते हैं। देखिए, मैं ये बात फिर दोहराता हूँ, 10 आदमी 15-20 आदमी अगर ये मुतालबा करते रहें कि वहाँ शरीयत नाफिज हो, इसका यह मकसद नहीं है कि लोग ये मुतालबा कर रहे हैं। जो हम उस इलाके के रहने वाले लोग हैं, आज तक, मैं फिर दोहराता हूँ, आज तक किसी जरगे में, किसी मीटिंग में, किसी मलक ने, किसी न कुरम में, न मोहम्मद में, न बाजवड़ में, न वरगजई में, न नॉर्थ में, न साउथ में, किसी ने यह मुतालबा नहीं किया कि शरीयत का निजाम नाफिज किया जाए। नहीं, लेकिन शाह साहब, मलकों की तो बात ही नहीं हो रही, मलकों की तो बात ही नहीं, मलकों की बात नहीं करता। नहीं, एजाज हैदर साहब, मैं मलकों की बात नहीं करता, मैं अवाम की बात करता हूँ, कम्युनिटी की बात करता हूँ, कबायलियों की बात करता हूँ, गौरबा की बात करता हूँ, मजदूरों की बात करता हूँ। किसी ने आज तक, वहाँ मसाइल दूसरे हैं एजाज हैदर साहब, शरीयत का कोई मसला वहाँ न पहले था न आज है। इसको हमने समझ लेना चाहिए, वरना हमारा जो पिक्चर है वो सारा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। इसको हमने समझ के फिर आगे मसाइल के, वहां पे देखें, इस वक्त FCR का आप किसी भी ट्राइबल एरिया में चले जाएं, वहां कोई भी आपसे FCR की बात नहीं करेगा। वहां बिजली की बात करेगा, स्कूल की बात करेगा, अस्पताल की बात करेगा, एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, मिनरल एक्सप्लोरेशन की बात करेगा, इरिगेशन की बात करेगा, ड्रिंकिंग वाटर की बात करेगा। ये यहाँ पे इस्लामाबाद और पेशावर और लाहौर के मसाइल हैं कि FCR। लेकिन शाह साहब, आप मुझे शाह साहब, मैं माजरत के साथ वहां पे देखें, शाह साहब, एक बड़ा मसला है वहां पे। मैं आपको मिसाल देता हूं, साउथ वजीरिस्तान एजेंसी में, सिर्फ साउथ वजीरिस्तान एजेंसी में 280 मिलिट्री चेक पोस्ट बनाए गए हैं। अब देखें ना, जहां इतनी मिलिटराइजेशन होगी वहां पे हालात नॉर्मल कैसे होंगे। इसलिए चाहिए कि ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि इंस्टीट्यूशन जो वहां के तबाह हो गए हैं, जिनको परवेज मुशर्रफ ने इंडक्शन के बाद तबाह कर दिया था, जो पॉलिटिकल एजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो मलकों का जो निजाम है, ये इस निजाम को आपने दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बहाल करना होगा। अवाम का एतमाद उस वक्त
عوام کا اعتماد حکومت پہ اٹھ رہا ہے، عوام اور حکومت کے درمیان خلیج حائل ہو گئی ہے، آپ کو اس کو پر کرنا ہوگا، اچھا شاہ تب صاحب جا کے ایک ڈیوریبل پیس کی طرف آپ بڑھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کی کوزیلٹی مجھے کچھ مطلب، یعنی جو 280 چیک پوسٹ ہیں، کیا علاقے کا توازن ان چیک پوسٹ کی وجہ سے بگڑا ہے یا علاقے کا توازن بگڑنے کی وجہ سے وہ چیک پوسٹ ادھر ہے؟ میری 2-3 باتیں سن لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا، بات تو آپ ان کی کر رہے ہیں جن کے پاس ہتھیار ہے، جو عوام کو مار رہے ہیں، وہ شریعت مانگ رہے ہیں۔ اگر عوام کی بات ہوتی تو پھر تو یہ پروسیس کبھی شروع ہی نہ ہوا ہوتا، عوام کی تو آواز ختم ہو چکی ہے۔ دوسری بات، یہ جو بار بار بات ہوتی ہے کہ جی وہ پشتون ولی کے ساتھ آپ کریں، آپ کو پتہ، یہ جو جرگے سارے مارے اور جتنے ملک مارے یہ پشتونوں نے مارے، ٹی ٹی پی کون ہے؟ تو یہ جو بات ہے کہ جی نہیں وہ آپ جائیں ان کو پیار کریں، وہ کہیں گے یہ پکڑیں، اور ایک جو سسٹم تھا فاٹا کا وہ بہت اچھا چل رہا تھا، جب یہ انکرجن ہوئی 9/11 کے بعد تو وہ سسٹم ہولڈ نہیں کر سکا کیونکہ وہ اس چیز کے لیے نہیں بنا تھا، اور وہ 80 کی دہائی میں بھی ٹوٹ جاتا اگر ریاست اس کو سپورٹ نہ کر رہی ہوتی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ بات کرنا کہ اب آپ ساری دنیا اس کے خلاف ہے، ڈرون آپ روک سکتے ہیں ابھی، پھر آپ کے تو، اور دوسرا جو موحد صاحب جو ویگرز ہیں، جو چیچنز ہیں، جو وہ ایک سیکنڈ، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ازبیک، یہ وہاں امن لینے آئے ہیں ازبیکستان چھوڑ کے، وہ ٹی ٹی پی کو امن لے کے دیں۔ اچھا دوسرا مجھے ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں جرگے کے حوالے سے، میں صرف یہ کہوں گا کہ جرگہ آج بھی، ایک سیکنڈ ذرا رستم شاہ صاحب کی مباحث، جی رستم شاہ صاحب۔ دیکھیے سسٹم اس وقت ٹوٹا جب وہاں پہ فوج داخل ہوئی امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے۔ سوویت یونین نے جب حملہ کیا وہاں پہ 1,20,000 سوویت فوج تھی اور یہاں سے مجاہدین جاتے تھے اور وہاں جنگ میں حصہ لیتے تھے، اس وقت سسٹم نہیں ٹوٹ رہا تھا، حالانکہ وہ سب کے سب ٹرائبل ایریا شاہ صاحب اس لیے نہیں ٹوٹ رہا تھا نا کہ ریاست ساتھ تھی اس معاملے میں، ریاست نے اپنے آپ کو فرنٹ لائن سٹیٹ ڈکلیئر نہیں کیا تھا، ریاست نے اپنے آپ کو پلنج نہیں کیا تھا اس جنگ میں، ریاست صرف سپورٹ کر رہی تھی، لیکن باقی یہ نہیں کر رہی تھی کہ لوگوں کو پکڑ کے ان کے حوالے کیا جائے، ملٹری کو انڈکٹ کیا جائے، وہاں کے سسٹم کیا جائے، سسٹم کو ہم نے خود ڈسمنٹل کیا۔ 9/11 کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا، نہیں بالکل ہم نے خود ڈسمنٹل کیا۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ۔ میں اس طرف آتا ہوں، جان صاحب آپ کوئکلی ذرا۔ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے جرگہ سسٹم بے شک وہاں پہ لوگوں کو مارا گیا ہے، جو ملک ہیں ان کے بیٹے ہیں، وہ جرگہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو ہے اور رہے گا، اور آپ کی جو ماڈرن ہمارے انسٹرومنٹ ہے، جو ہمارے کورٹس ہیں، وہ جسٹس ڈیلیور نہیں کر سکتے، لوور کورٹ سے کرپٹ ہیں، پٹواری سسٹم ہے۔ اگر آپ آج کے حوالے سے کمپیریزن کر رہے ہیں تو آج بھی وہاں پہ جو ہزاروں ڈسپیوٹس ہیں وہ جرگوں کے ذریعے ریزالو ہوتے ہیں، اور آپ کے لیکن وہ ڈسپیوٹس ہیں، وہ جھگڑے ہیں، وہ جھگڑے ہیں جن کا طالبان کے بنیادی مفادات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جہاں پرابلم ہوتا ہے ہمارے کلچر میں، لوگ وہاں بھی جاتے ہیں، کورٹ نہیں جاتے ہیں کیونکہ کورٹ میں ایک مسئلہ جو ہے سال لے گا، 2 سال لے گا، پھر آپ کو کرپشن۔ نہیں وہ ذرا بات سن لیں موحد صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں خون کی گرمی اپنی جگہ ہے، جرگے کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا، بڑی اچھی چیز ہے۔ جرگے کو مارا کس نے پچھلے 10 سال میں؟ کلچر میں ختم نہیں ہوتے۔ نہیں مارا کس نے؟ میں یہ بات نہیں کر رہا، کس نے مارا؟ ہمیں معلوم ہے کس نے مارا؟ ٹی ٹی پی نے مارا۔ اچھا لیٹ می گو ٹو فواد۔ فواد اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ جس کا تعلق جو ہے وہ قبائلی علاقہ جات سے نہ ہو، اس کو قبائلی علاقہ جات کے جو کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو اس کے بارے میں جانتے ہی کچھ نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آنکولوجسٹ جو ہے وہ جب تک خود کینسر میں مبتلا نہ ہو اس وقت تک وہ کینسر کا علاج نہیں کر سکتا، یا یہ کہ آج جو وہ یونان میں جو جنگ لڑی گئی تھی وہ اس لیے اس کے بارے میں کوئی تجزیہ نہیں کر سکتا کیونکہ 3000 سال پہلے ہم زندہ ہی نہیں تھے، نہ ہم یونان میں تھے۔ صحیح ہے اعجاز، یہ بات یہ ہے کہ میں اعجاز یہ اپنا اچکزئی صاحب بھائیوں کی طرح ہے، بڑے قابل آدمی ہیں، لندن میں ساری عمر رہے ہیں۔ یہ جرگہ موحد کہہ رہے ہیں جرگہ بری چیز نہیں ہے، بھائی کیوں بری چیز نہیں ہے؟ اگر بری چیز اگر ایوولوشن ہوتی نا، اگر برا نہ ہوتا دنیا میں، تو وہ تو موحد صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے کی نہیں، لیکن وہ دیٹس ناٹ دی ایشو۔ لندن میں بھی اگر آپ نے کورٹ سسٹم ڈیولپ نہ کیا ہوتا اور ہم جرگہ میں رہ جاتے تو جرگہ تو ایک
जहालत पे मबनी निजाम है जिसमें नहीं, वैसे फवाद चौधरी साहब आपकी जो अदालतें हैं ना, आपकी अदालतों का भी जो निजाम है ना चलने का आपको पता करेंगे ना। हाँ, वो भी बात ये है कि ये आप अदालती निजाम को बेहतर करेंगे, ये तो नहीं कि आप 5000 साल पुराने पीछे चले पड़ेंगे, आगे जाएंगे, पीछे तो नहीं जाएंगे। आई एग्री विद यू ना, सेंट्रल पॉइंट इसमें जो बुनियादी जो नुक्ता इर्तिकाज है वो जिरगा नहीं है। बुनियादी बात ये है जी, ये बुनियादी बात है लॉयल्टी टू द स्टेट। देखिए आर्टिकल 5 डिमांड करता है कि रियासत जो है उसको लॉयल्टी होगी, और स्टेट की जो थ्योरी ये है कि वायलेंस का इख्तियार इंडिविजुअल्स के पास नहीं होगा, रियासत के पास होगा। ये बुनियादी बात है जो वायलेट होती है इन तमाम मुज़ाकरात में भी, जब हम कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस विड्रॉ कर लो, इंडिविजुअल्स को राइट दे दो वायलेंस का। ये तो अनार्की हो गई ना फिर, ये हम बिल्कुल कबूल नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जो पहली एफसीआर की बात कर रहे थे, पाकिस्तान के कवानीन के इनकंसिस्टेंट लॉज नहीं बन सकते थे। तालिबान का जो निजाम है वो पाकिस्तान के आइन से मुतसादम है। इसको पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वो फाटा में अपने लोगों को ऐसी जाहिलाना गवर्नमेंट के हवाले नहीं कर सकती जो बारबेरियंस के कवानीन वहां नाफिज कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। क्विकली टू रुस्तम शाह मोहम्मद साहब फॉर द लास्ट कमेंट। शाह साहब ये बताइए कि अब जब ये कमेटी बन गई है तो अब आप लोगों का पहले कमेटी का इकट्ठा इजलास होगा विद द प्राइम मिनिस्टर इन द चेयर एंड द मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, अब क्या होगा मामला? देखिए बात यह है कि कुछ मैकेनिज्म आपने इस्टेब्लिश करने होंगे, ठीक है, कुछ प्रोसीजर्स आपने इस्टेब्लिश करने होंगे, और उसके बाद कुछ प्रिलिमिनरी कॉन्टेक्स्ट की तरफ, ट्राइबल एरिया की तरफ आपने बढ़ना होगा। जहां तक ये बात साहब बात कर रहे थे, मैं उसके जवाब में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप ये देखें कि ट्राइबल एरिया में पहले अमन था, 2003 से पहले अमन था या अब अमन है। जिरगा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस। वो इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक के एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। आप खुदा के लिए अपने सिस्टम सुपर इम्पोज मत करें, जहां सिस्टम में खामियां हैं, कमी है, उनको पुर करें, लेकिन अपना सिस्टम, पेशावर का सिस्टम ट्राइबल एरिया पे इम्पोज न करें। ये एक गलती होगी, इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। ट्राइबल एरिया से ज्यादा इफेक्टिव रेट, ट्राइबल एरिया से ज्यादा इफेक्टिव रेट किसी जगह पे थी नहीं। ये तो जो हालात पैदा, उसकी वजह से रेट खराब हो गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब आपका, मोहित यूसुफ साहब, जान अचकजई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो टॉमस शेलिंग उनका नाम, वो बड़ी उन्होंने थ्योरीज वगैरह निकाली, उसमें से एक थ्योरी ये भी है कंपेलेंस की, यानी आप किसी को मजबूर करते हैं कोई काम करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से हमारे जो तालिबान भाई हैं, क्योंकि हमारे भाई हैं तो हमें तो ये बताया जा रहा है, तो मैं उनको भी जो है ना खैर सगाली के जज्बात का इजहार करता हूँ और उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत कामयाबी से 7वीं एटमी ताकत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। इस हवाले से, और चूँकि फ़ौजी हिकमत अमली का मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि दे मस्ट बी सल्यूटेड। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये मसालती कमेटी जो है ये कहाँ तक जाएगी और मामलात किस तरीके से तय होंगे, तो इस प्रोग्राम से कुछ चीज़ें तो वाज़ेह हो गई, और वो ये कि मामलात खासे पेचीदा हैं और इनकी पेचीदगी को मद्देनज़र रखते हुए देखना ये होगा कि जो मुज़ाकराती अमल की जो थ्योरी है उसमें दोनों अतराफ़ का जो है वो कुछ मिनिमम पॉइंट्स होते हैं, और उनके ऊपर कोई इत्तफ़ाक़ राय अगर हो सकता है तो फिर बात आगे बढ़ती है। अगर मामलात इस हवाले से शुरू हों कि जहाँ पे वो मिनिमम पॉइंट्स जो हैं आपके ऑफ एग्रीमेंट, इत्तफ़ाक़ राय के, वो अगर मौजूद ना हो तो मामला जो है वो आगे नहीं चल सकता। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।